السلام علیکم دوستو۔ جس عورت سے اللہ راضی ہو جائے اس میں یہ 8 علامتیں نظر آتی ہیں۔ اللہ کی رضامندی کی علامتیں وہ نشانیاں ہیں جو اس دنیا میں کم ہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہیں۔ یہ وہ رحمتیں ہیں جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، لیکن جب اللہ کسی عورت سے راضی ہو جاتا ہے تو اس عورت کی زندگی میں کچھ خاص تبدیلیاں آنے لگتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماں اور بہنوں، اگر آپ یہ سوچتی ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہے یا نہیں، تو آج کی یہ باتیں آپ کو وہ جواب دیں گی جو دل کو سکون دے گا اور روح کو روشنی۔ آج ہم جانیں گے وہ 8 روحانی علامتیں جو اس عورت کے اندر ظاہر ہوتی ہیں جس سے اللہ رضامند ہو چکے ہوتے ہیں۔ مگر اس علامتوں کو سمجھنے سے پہلے ایک حقیقت جان لیجیے۔ دنیا بہت بار عورت کی محبت کی قدر نہیں کرتی۔ کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جنہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، لیکن بدلے میں انہیں تنہائی، ٹھکرایا جانا یا پھر ناسمجھی ہی ملی۔ مگر اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی عمل ضائع نہیں جاتا۔ جو عورت اپنی رب کی رضا کے لیے، اس کا ہر آنسو، ہر قربانی پر خاموشی اللہ کی نظر میں ایک پاک امانت بن جاتی ہے۔ اور جب اللہ اپنے کسی بندے یا بندی سے راضی ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں ایسی علامتیں نظر آنے لگتی ہیں جو صرف روح کی آنکھوں سے دکھائی دیتی ہیں۔ یہ علامتیں نہ صرف اس عورت کی پہچان بنتی ہیں بلکہ اس آخرت کو بھی روشن کر دیتی ہے۔ اگر آپ کے دل میں یہ سوال ہے کہ کیا اللہ مجھ سے راضی ہے، تو آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں ان 8 نشانیوں کا ذکر جو اللہ کی رضامند کی علامتیں ہیں۔ پہلی علامت، اس عورت کا دل گنہگاروں سے ڈرنے لگتا ہے اور توبہ اس کی عادت بن جاتی ہے۔ جب اللہ کسی عورت سے راضی ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی فطرت بدلنے لگتی ہے۔ وہ پہلے جیسی نہیں رہتی۔ اس کے دل میں گناہوں کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، چاہے وہ گناہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ ایک غلط نگاہ، ایک جھوٹا لفظ یا کسی کا دل دکھانا، وہ ہر بات اسے اندر سے بےچین کرنے لگتی ہے۔ ایسی عورت اکیلے میں روتی ہے، توبہ کرتی ہے اور اللہ سے کہتی ہے، یا اللہ، مجھے جو ہوا وہ میری نادانی تھی، مگر تو غفور الرحیم ہے، مجھے معاف کر دے۔ توبہ اس کے لیے اب صرف لفظ نہیں رہ جاتی بلکہ ایک روزانہ کا عمل بن جاتا ہے۔ وہ دن میں کئی بار استغفار کرتی ہے اور اسے اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ ایک بار ایک بزرگ عورت کو کسی نے تنہائی میں سجدے کرتے ہوئے سنا۔ وہ رو رو کے کہہ رہی تھی، میرے رب، سب نے مجھے بھلا دیا مگر تو نہ بھلانا، تجھ سے ہی تسلی ہے، تجھ سے ہی توبہ ہے۔ ایسی توبہ کرنے والی عورت کو اللہ بہت محبوب رکھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو وہ بندہ سب سے زیادہ پسند ہے جو گناہوں کے بعد توبہ کرتا ہے۔ تو سوچے، جو عورت گناہوں سے ڈرنے لگے، بار بار اللہ کے سامنے جھک جائے، کیا وہ رب کی محبوب نہیں ہوگی؟ جب کسی عورت کا دل توبہ کی طرف جھکتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ اس کے رب کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے، کیونکہ توبہ کی توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی۔ بہت سی عورتیں گناہ کرتی ہیں مگر انہیں احساس ہی نہیں ہوتا، اور کچھ احساس ہے باوجود بھی توبہ کی توفیق سے محروم رہ جاتی ہے۔ لیکن وہ عورت جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اسے گناہ کرنے کے بعد چین نہیں آتا، اس کا دل بے دل ہو جاتا ہے، اس کی روح تڑپنے لگتی ہے۔ وہ نماز میں سجدہ لمبا قیام کرنے لگتی ہے اور رات کے سناٹے میں اللہ سے خود کو صاف کرنے کی بھیک مانگتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر اس سے کوئی ظلم ہو جائے، کسی کا دل دکھ جائے، تو چین سے بیٹھ نہیں سکتی۔ وہ انسان سے بھی معافی مانگتی ہے اور رب سے بھی۔ اور جب اللہ دیکھتا ہے کہ یہ میری بندی گناہوں کو گناہ مانتی ہے اور ہر بار میری طرف لوٹتی ہے، تو رب فرشتوں سے کہتا ہے، گواہ رہو، میں نے اسے معاف کر دیا۔ ایسی عورت کی توبہ صرف الفاظ نہیں ہوتی، اس کی آنکھوں کے آنسو، اس کی تنہا راتیں، اس کی نمازیں، اس کی سچی بے چینی، یہ سب اس بات کی گواہ ہوتی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو چکا ہے۔ دوسری علامت، اس عورت کا دل اللہ کی یاد میں سکون ڈھونڈنے لگتا ہے اور تنہائی میں بھی وہ رب سے جڑنے لگتی ہے۔ جب اللہ کسی عورت سے راضی ہو جاتا ہے تو وہ عورت دنیا کے سب سے شورغل میں بھی ایک تنہا اور روحانی سکون کی تلاش کرنے لگتی ہے۔ اسے اب محفلوں میں دل نہیں لگتا، لمبی باتوں میں رس نہیں آتا اور دنیاوی چیزوں سے جلدی اگ جاتی ہے۔ لیکن جب وہ تنہا ہوتی ہے اور صرف اللہ کو یاد کرتی ہے تو وہی تنہائی اسی جان بن جاتی ہے۔ اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے، زبان پر صرف ایک نام ہوتا ہے،
یا اللہ وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے تو دلوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، دعا مانگتی ہے تو رو پڑتی ہے، اور سبحان اللہ، اللہ کی قسم، اس کی روح کو اس وقت وہ سکون ملتا ہے جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ وہ رات کی نمازوں میں اللہ کو پکارتی ہے، دن میں کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا جب اس کا دل اپنے رب کو یاد نہ کر رہا ہو، چاہے برتن دھو رہی ہو، کپڑے طے کر رہی ہو یا بس اپنے کمرے میں بیٹھی ہو، اس کا دل ہر پل رب سے جڑا رہتا ہے۔ کئی بار تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی اس کی ہر حالات کو سمجھ نہیں پاتا۔ گھر والے کہتے ہیں کبھی کبھی ہنس بھی لیا کرو، کچھ دنیاوی باتیں بھی کر لیا کرو، مگر وہ کیا سمجھے، وہ عورت رب سے باتیں کر رہی ہوتی ہے جو اسے سب سے زیادہ جانتا ہے، سب سے زیادہ سمجھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھو میری اس بندی کو جو تنہائی میں مجھے یاد کر رہی ہے، میں بھی اسے اپنی رحمتوں میں اکیلا یاد کرتا ہوں۔ سوچے جب رب خود یاد کرے کسی کو تو کیا وہ عورت سب سے زیادہ خوش قسمت نہیں؟ اور جب کسی عورت کی تنہائی اللہ کی یاد سے آباد ہو جاتی ہے تو وہ روحانی قریبیاں اس کی زندگی کو پوری طرح بدل دیتی ہے۔ اب اسے کسی انسان کی تسلی کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ اس کا دل رب کی رحمت سے جڑ چکا ہے۔ وہ عورت جب قرآن کی تلاوت کرتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہر آیت اس سے بات کر رہی ہے، کبھی کسی دعا میں اس کا نام پکارا جا رہا ہو، کبھی کسی حکمت بھرے لفظ میں اسے راستہ دکھایا جا رہا ہو۔ وہ محسوس کرتی ہے کہ اللہ اسے سمجھ رہا ہے، اسے جواب دے رہا ہے، اور یہی احساس اس کی عبادتوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ وہ عورت اب بھی دنیا کے کام کرتی ہے، مگر ہر کام میں اس کا دل اللہ سے جڑا رہتا ہے۔ کھانا پکاتے ہوئے، چلتے ہوئے، بچوں کو سلاتے ہوئے اس کا ذکر نہیں رکتا، دل کی گہرائی سے بار بار نکلتا ہے، یا رحمان یا رحیم، یا اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے دلوں کو بہت پسند کرتا ہے جو اسے تنہائی میں پکارے، بنا کسی دکھاوے کے، صرف اس کی محبت میں۔ یہی وجہ ہے کہ اس عورت کی تنہائی اب تڑپ نہیں ہوتی، وہ اس کی سب سے بڑی نعمت بن جاتی ہے۔ وہاں کوئی شور نہیں ہوتا، کوئی شکایت نہیں ہوتی، بس رب اور بندی کا روحانی رشتہ ہوتا ہے۔ تیسری علامت، وہ عورت صبر کرنا سیکھ جاتی ہے اور ہر تکلیف میں اللہ کی طرف لوٹتی ہے۔ جب اللہ کسی عورت سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کے ارد گرد کی دنیا ویسے ہی رہتی ہے، تکلیفیں بھی آتی ہیں، ذمہ داریاں بھی بڑھتی ہیں، لوگ بھی پہلے جیسے ہی رہتے ہیں، مگر اس عورت کا دل اب پہلے جیسا نہیں رہتا۔ اب وہ ہر درد میں صبر کرنا سیکھ جاتی ہے۔ ایسی عورت کسی مصیبت کو دیکھ کر گھبراتی نہیں، وہ ٹوٹتی نہیں، بکھرتی نہیں، بلکہ وہ سجدوں میں گرتی ہے۔ لوگ اسے کہتے ہیں تم اتنی تکلیفوں میں کیسے سنبھل رہی ہوتی ہے؟ تو اس کا دل کہتا ہے کیونکہ میں کسی انسان کے بھروسے نہیں بلکہ اللہ کے بھروسے ہوں۔ صبر اس کی فطرت بن چکی ہوتی ہے۔ اگر اس کا شوہر نہ سمجھ ہو، صبر کرتی ہے۔ اگر بچے بات نہیں مانتے تو صبر کرتی ہے۔ اگر لوگ الزام لگاتے ہیں یا ناانصافی کرتے ہیں تو وہ اپنے رب کو گواہ بناتی ہے اور صبر کرتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ جب کسی عورت کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے اور پھر اس کے صبر پر سب سے اونچا درجہ عطا کرتا ہے۔ تو سمجھ لیجئے جب کسی عورت کی زندگی میں مشکلیں ہوں مگر وہ رونے کے بجائے سجدے کرے، شکوہ کے بجائے دعا کرے اور ٹوٹنے کے بجائے جڑ جائے تو وہ اللہ کی رضامندی کا بڑا نشان ہے۔ ایسی عورتوں کے لیے اللہ اپنے خزانے سے ایک ایسی رحمت بھیجتا ہے جو لوگوں کو نظر نہیں آتی، مگر اس عورت کی روح اسے محسوس کرتی ہے۔ اور جو عورت صبر کرتی ہے اس کی ایک ایک خاموشی، ایک ایک آنسو اللہ کی بارگاہ میں محفوظ رہتا ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ کمزور ہے، مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس کا صبر ہی اس کے سب سے بڑی طاقت ہے۔ وہ آواز اٹھائے بغیر سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیتی ہے اور یقین رکھتی ہے کہ میرا رب حساب خود کرے گا۔ کبھی کبھی وہ عورت اپنی تکلیف کسی سے کہہ بھی نہیں پاتی، لیکن رب اس کی وہ چیخ بھی سنتا ہے جو صرف دل میں ہوتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جب اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے گلہ نہیں کیا، شکایت نہیں کی، بس صبر کیا، بس سب کچھ اس رب کے سپرد کر دیا۔ سب جانتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے
کہ بے شک صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ تو سوچئے ایسی عورت جو ہر موڑ پر صبر کا دامن تھامے رہے اور ہر چوٹ پر اللہ کا نام لے، کیا وہ رب کی محبوب نہیں ہوگی؟ ایسی عورت کو دنیا کم سمجھتی ہے، مگر اللہ کے نزدیک اس کا ہر صبر ایک مقدس عمل ہوتا ہے، اور یہی علامت ہوتی ہے کہ رب اسے اپنی خاص رحمتوں میں شامل کر چکا ہے۔ چوتھی علامت، وہ عورت لوگوں کے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ اس کا اخلاق، چرتر، نرمی، رحم اور انصاف سے بھر جاتا ہے۔ جب اللہ کسی عورت سے راضی ہو جاتا ہے تو اس عورت کا دل انسانوں کے لیے بھی نرم ہو جاتا ہے۔ وہ سخت لہجے میں بات نہیں کرتی، کسی کا دل جان بوجھ کر نہیں دکھاتی، اور یہاں تک کہ جن لوگوں نے اسے تکلیف دی ہو ان کے لیے بھی دل میں برائی نہیں بلکہ دعا کرتی ہے۔ وہ عورت اب کسی کو غلطی کو دیکھ کر اسے ذلیل کرنے کی بجائے پردہ ڈال دیتی ہے۔ وہ گھر میں ماں ہو یا بہو، بیٹی ہو یا بیوی، ہر رشتے میں اللہ کی رحمت کا نمونہ بن جاتی ہے۔ اس کے بول میٹھے ہوتے ہیں، چہرہ سکون دینے والا ہوتا ہے، اور اس کی موجودگی گھر میں برکت کا سبب بن جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے سب سے زیادہ اس عورت کو پسند کرتا ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہو، کیونکہ اچھا اخلاق کا صرف عادت نہیں، یہ اس روح کی پہچان ہے جس میں اللہ کی رضا بس چکی ہوتی ہے۔ ایسی عورت غیبت نہیں کرتی، چغلی نہیں کرتی، برائی نہیں کرتی، اس کے لبوں پر بس ہر وقت دعا ہوتی ہے، یا اللہ مجھے لوگوں کے لیے بھلائی کا ذریعہ بنا، کسی کے لیے تکلیف کا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی بندی سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کے دل سے دنیا داری، گھمنڈ، جلن، نفرت سب نکال دیتا ہے، اور اس میں صرف نور، شفقت اور رضامندی کی خوشبو بھر دیتا ہے۔ ایسی عورت اپنے اخلاق سے لوگوں کے دلوں کو جیت لیتی ہے، اور یہی اس پر اللہ کی رضامندی کی چوتھی بڑی علامت ہوتی ہے۔ اور جب ایک عورت کا اخلاق اللہ کی رضا کا آئینہ بن جاتا ہے تو اس کے ہر عمل سے سکون ٹپکنے لگتا ہے، اس کی باتوں میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، اس کی موجودگی لوگوں کو بے چینی سے راحت دیتی ہے۔ وہ کسی سے اونچے لہجے میں نہیں بولتی، نہ کسی پر حکم چلاتی ہے، بلکہ سمجھداری سے، محبت سے دوسروں کی عزت کرتے ہوئے اپنے رشتے نبھاتی ہے۔ کبھی وہ کسی ناسمجھ انسان کی سخت بات سن کر بھی مسکرا دیتی ہے اور سوچتی ہے، میرا رب تو مجھے ہر روز معاف کرتا ہے، تو کیا میں اس کو معاف نہیں کر سکتی؟ اس کے نرم سوئیے کی وجہ سے اللہ اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ وہ جہاں جاتی ہے لوگ کہتے ہیں، اس عورت سے ملنے کے بعد دل کو سکون ملا۔ گھر میں اگر جھگڑے ہو رہے ہو، رشتے ٹوٹ رہے ہو، تو وہ عورت اللہ سے دعا کرتی ہے اور صبر کے ساتھ ماحول کو سنبھال لیتی ہے۔ کسی کو تکلیف میں دیکھے تو اس کے لیے دوڑ پڑتی ہے، بنا یہ سوچے کہ اس نے میرے لیے کیا کیا تھا۔ اور سب سے خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ عورت دوسروں کی اچھائی گنتی ہے اور دوسروں کی برائی کو نہیں دیکھتی، کیونکہ اسے اب اللہ کی رضا چاہیے، لوگوں سے لڑ کر نہیں، لوگوں کو جوڑ کر۔ حدیث میں صاف آیا ہے، جو عورت لوگوں کے ساتھ نرمی اور بھلائی سے پیش آتی ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ تو سمجھ لیجئے، جس عورت کے اخلاق میں نرمی، رحم اور دلوں کو جوڑنے والی شخصیت ہو، وہ اس مقام پر پہنچ چکی ہوتی ہے جب اللہ کی رضامندی اس کا مقدر بن چکا ہوتا ہے۔ پانچویں علامت، وہ عورت پردے کی حفاظت کرنے لگتی ہے اور حیا، پاکیزگی اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ جب اللہ کسی عورت سے راضی ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر حیا کی روشنی بھر دیتا ہے۔ اب وہ عورت نظروں کی حفاظت کرتی ہے، زبان کی حفاظت کرتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنے پردوں کی حفاظت کو عبادت سمجھنے لگتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اس کا پردہ صرف ایک کپڑا نہیں، بلکہ اس کی عزت، اس کی محبت اور اس کے رب کے ساتھ اس کے رشتے کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ وہ حیا کو بوجھ نہیں سمجھتی بلکہ ایک نعمت مانتی ہے۔ جب وہ باہر نکلتی ہے تو اللہ کی نگاہ میں رہنے کے احساس سے نکلتی ہے۔ اس کا دل ہر پل کہتا ہے، یا اللہ مجھے ویسے ہی دیکھ جیسے تو اپنے محبوب بندوں کو دیکھتا ہے۔ چھٹی علامت، وہ عورت جو گناہ کے بعد دیر نہیں کرتی، توبہ کر لیتی ہے۔ ایسی عورت سے اللہ راضی ہو جاتا ہے جو گناہ کو پہچانتی ہے، اسے چھپانے یا جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہیں کرتی، بلکہ اللہ کے سامنے سر جھکا دیتی ہے۔ جب اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ ایک دم سے توبہ کر لیتی ہے
تو اسی کے ساتھ ساتویں علامت یہ ہوتی ہے کہ ایسی عورت کا صبر لوگوں کو حیران کر دیتا ہے۔ وہ حالات میں پستی ہے لیکن شکایت نہیں کرتی، رشتوں میں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے لیکن بددعا نہیں دیتی، اس کے نصیب میں دیر ہوتی ہے لیکن مایوس نہیں ہوتی۔ تو جو سب سے آخری علامت ہے وہ ہے 8ویں علامت، اور یہ سب سے گہری، سب سے روحانی اور سب سے مشکلات علامت ہوتی ہے۔ ایسی عورت کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے ہمیشہ شرماتی ہے، چاہے وہ گناہ کتنا بھی پرانا کیوں نہ ہو، اس کے دل میں توبہ کی آگ کبھی نہیں بجھتی۔ اب تک آپ نے اللہ کی رضامندی کی وہ 8 علامتیں سنی ہیں جو کسی بھی عورت کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر ان علامتوں میں سے کوئی ایک بھی آپ کے اندر ہے تو الحمدللہ رب آپ سے راضی ہو سکتا ہے، اور اگر ابھی کچھ کمیاں ہیں تو مایوس مت ہوئیے، کیونکہ اللہ کی رحمت اس وقت سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے جب اس کا بندہ یا بندی ٹوٹ کر اسی کی طرف لوٹتا ہے۔ تو آئیے آج سے ایک وعدہ کرتے ہیں کہ چاہے جو ہو جائے اللہ کی طرف لوٹنا نہیں چھوڑیں گے، اس کے حکم کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے اور ہر اس بات سے بچیں گے جو اس کے ناراض ہونے کا سبب بنتی ہے۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل تک پہنچی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرو، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو۔ ملتے ہیں اگلی ایسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم دوستو۔